خوش آمدید، ویلکم بیک۔ سیرین کانفلکٹ پر یہ پہلی سیریز ہے۔ مارچ 2011 میں یہ شروع ہوئی سیریا کے اندر، اور اس کو شروع میں سمجھا نہیں گیا، اور میں بھی اگر آپ کو 2011 سے ہی بتا دوں تو آپ خود بھی کنفیوز ہوں گے، اس لیے آپ کو سمجھانا میرا مقصد ہے۔ سیریا کی لڑائی کے اندر بہت سے ملک انوالو ہیں، جیسے سعودی عرب بھی ہے، قطر بھی ہے۔ پچھلے عراق کی کلپس میں آپ جتنے بھی ملک دیکھے وہ بھی ہیں۔ کس ملک کو کتنا فائدہ ہے، کیوں وہ اس میں انوالو ہیں، یہ ہم آگے دیکھیں گے، لیکن سب سے زیادہ جس کو فائدہ ہے اس کو اجاگر کرنا مقصد ہے۔ ایک تو آپ ترکی دیکھ چکے ہیں، اب میں دوسرے ملک کو بتا رہا ہوں جو اسرائیل ہے۔ کتنے ملک کس طرح سے بائی ایئر سیریا پر اٹیک کیے، حملہ کیے، یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تاریخ کے آئینے میں۔ دراصل سیریا کے اندر 2011 سے ہی لڑائی شروع ہوئی، لیکن بازو ترکی میں بھی اندر کیا ہو رہا ہے سیریا میں پتہ نہیں چلا۔ یہ ہمیں اس ٹائٹل میں معلوم ہوتا ہے۔ 22 جون 2012 سیریا نے ترکی کے پلین کو مار گرایا۔ 22 جون کے بعد پھر 26 جون کو پھر سیریا نے ترکی کے دوسرے جیٹ کو بھی مار گرایا، یہ 26 جون۔ اور ترکی کا کہنا کہ سیریا کا جیٹ گرانا ایک اٹیک ہے پوری ملٹری الائنس کے اوپر۔ 2 فروری کو اسرائیل کی طرف سے حملہ کیا جاتا ہے۔ 5 مئی 2013 اسرائیل 2 سیریا پر ایئر اسٹرائک کرنے کے بعد اپنے یہاں ایک الرٹ جاری کیا۔ دراصل اگر کہیں تو سیریا کی اور اسرائیل کی 1967 سے ہی لڑائی ہے گولان ہائٹس کے خاطر۔ 30 مئی 2013 کو اسد کا کہنا پھر سے اسرائیل اگر اٹیک کیا تو وہ آگے بڑھ کر حملہ کریں گے اسرائیل کے اندر، اس میں آپ کو ملے گا۔ اور ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ 1 لاکھ فارن مرسنریز سے وہ لڑ رہے ہیں، اسد کا کہنا ہے۔ اور یہاں نیچے دیکھیں تو وہ بلیم کر رہے ہیں کہ قطر، سعودی عربیہ اور ترکی یہ جو ہے 1 لاکھ ملیٹنٹس کو سیریا میں داخل کر رہے ہیں۔ ترکی کی بیس کی طرف سے سیریا پر اسرائیل کی طرف سے اسٹرائک کرنا، یہ کیسے ممکن ہے آپ کو لگ سکتا ہے۔ اسرائیل used a Turkish military base to launch one of its recent air strikes against Syria۔ یہ کہاں کیا بتاتے رہوں تو بہت ٹائم ہوگا۔ سپٹمبر 17 2013 یہاں پر ترکی نے سیریا کے ہیلی کاپٹر کو مار گرایا، اور ڈپٹی پرائم منسٹر بلند تارنک ترکی کے بتاتے ہیں سیریا کے سوائل پر گرا بھی بولتے ہیں۔ 31 اکتوبر 2013 اسرائیلی پلینز سیرین بیس میں جو رشین میڈ میزائل تھے اس کو ڈسٹروائے کرنے حملہ کیے۔ 1 نومبر 2013 اسرائیل نے سیرین بیسز کو حملہ کیا، سیرین ایئر ڈیفنس بیس پر حملہ کیا۔ 23 مارچ 2014 ترکی نے سیریا کے ایک ملٹری جیٹ کو ایئر سپیس میں مار گرایا۔ ترکی کے مطابق سیرین پلین ترکی کے بارڈر میں آیا تھا، اس لیے مارا۔ بہرحال اس میں وارننگز بھی نہیں دی گئی، یہ الگ بات رہی۔ اردوغان کانگریچولیٹ کر رہے ہیں ایئر فورس کو اس کے ایکشن پر، اور یہ پلین ان کی ایئر سپیس کو وائلیٹ کیا اس لیے مارے۔ بہرکیف سیریا کی طرف سے بولنا یہ ہے کہ سیرین ٹیریٹری میں جو ریبلز تھے ان کو سیریا کا جیٹ اٹیک کر رہا تھا، تو اس پر ترکی نے مار گرایا۔ جون 22 2014 اسرائیل نے سیریا کے 9 ملٹری ٹارگٹس پر حملہ کیا، جس میں 10 سیرین آرمی مارے گئے۔ 23 سپٹمبر 2014
اسرائیل نے سیریا کے ایک وار پلین کو گولان ہائٹس پر مار گرایا. اسرائیل کے مطابق بائی مسٹیک ایکسیڈنٹلی اسرائیلی کنٹرولڈ ایئر اسپیس میں آیا تھا گولان ہائٹس کے اسرائیل کی طرف سے. اب یہ یونائٹیڈ عرب ایمریٹس کی طرف سے ایک فیمیل فائٹر سیریا اور عراق کے اندر لڑائی کے لیے آئی ہوئی ہے. ایک UAE کا ایک نیا انٹری 20 اکتوبر 2014 US نے 12 اسٹرائک کیے ہیں، جس میں سے 6 سیریا میں اور 6 عراق میں. 21 اکتوبر 2014 برٹین نے ڈرون سیریا میں انٹری دیا اور یہاں پر برٹین کا جواز ہے. 7 دسمبر اسرائیل نے ایک سیریا کے ڈمسکس انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو دماس ٹاؤن کے قریب میں ہے اس پر حملہ کیا. 17 مارچ 2015 سیریا نے US کے ڈرون کو مار گرایا. 29 اگست 2015 ترکی کا جیٹ پہلی بار سیریا کے اندر اسٹرائک کرنے کے لیے US کی کولیشن کے ساتھ شامل ہوا. 9 سپٹمبر 2015 یہ 9 کا آنکڑا دیکھیے آپ. پچھلے 29 کو ترکی آ گیا، یہ ابھی برطانیہ آ رہا ہے. کیمرون کی طرف سے کہنا ہے کہ ہارڈ ملٹری فورس نیڈڈ، ایک سخت ملٹری ایکشن اسد کے اور اسرائیل کے خلاف لینی ہے. 19 سپٹمبر 2015 امریکہ پٹس بوٹس آن دی گراؤنڈ ان سیریا. امریکہ بھی سپٹمبر 2015 میں ہی اترا ہے. 22 سپٹمبر 2015 فرانس سیریا پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے سیلف ڈیفنس کے لیے. سپٹمبر کی ڈیٹ میں 29 اگست کو ترکی آئے، پھر برطانیہ، امریکہ، فرانس جب یہ انٹری لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کی دفاع کے لیے رشیا انٹری لیتا ہے سیرین گورنمنٹ کے آرڈر پر، ریکویسٹ پر 30 سپٹمبر 2015 کو. 20 جولائی 2016 2016 20 جولائی کو اسرائیل جو ہے گولان ہائٹس پر سیریا کے حملہ کر رہا ہے، اور یہاں نیچے دیکھیں گے تو اسی مہینے میں 3 بار حملے کر چکا ہے. ہر ویڈیو میں نہیں ڈال رہا کیونکہ وقت بہت زیادہ ہوا ہے. آپ یہاں دیکھیے US اپولوجائزڈ، US نے معافی مانگی ہے اسد سے 25 سپٹمبر کو. یہ نیوز ہے. 17 ایئر اسٹرائک کیا ہوا ہے اور یہاں پر معلوم پڑتا ہے 62 سولجرز کو مارا تھا. US اور IS کی بات کو ریکارڈ کیا تھا سیریا نے. 19 مارچ 2017 اسرائیل نے دھمکی دیا ہے سیرین ڈیفنس کو ختم کرنے کی، کیونکہ سیریا نے اسرائیل کے ایک پلین کو مار گرایا. 7 اپریل 2017 اسرائیل کی دھمکی کے بعد US نے سیریا کے ملٹری بیسز پر حملے کیے. 50 to 60 لانچز. 13 فروری 2018 سیریا نے اسرائیل کے ایک جیٹ کو مار گرایا، تو اس پر اسرائیل نے کہا، دھمکی دی، اور اس نے کہا اب یہ وقت بھونکنے کا نہیں ہے، کاٹنے کا ہے. 9 اپریل 2018 2 اسرائیلی وار پلینز نے سیرین ایئر بیس پر حملہ کیا. 14 اپریل 2018 امریکہ، UK اینڈ فرانس سیریا پر حملہ کرتے ہیں اور ایک جواز بتاتے ہیں کیمیکل اٹیک کا. 17 اپریل 2018 اسرائیل مکمل آزادی سے سیریا کے اندر حملے کرنے کی بات کرتا ہے. یہ کیوں اس طرح سے کہہ رہا ہے؟ 9 مارچ 2018 اسرائیل نے میزائلز کے ذریعے سیریا کے باہر رہ کر اٹیک کیا. 10 مئی 2018 اسرائیل کی طرف سے میزائل داغے جاتے ہیں. 28 اسرائیلی جیٹس 60 راکٹس فائر کیے ہیں. 10 میں دوسری کلپ میں 28 اسرائیلی جیٹس 60 راکٹس اوور نائٹ اسٹرائکس آن سیریا. 22 مئی 2018 اسرائیل US میڈ F-35 کو فرسٹ ٹائم مڈل ایسٹ میں یوز کیا. 6 جولائی 2018 اسرائیل کی فریکوینٹ فائرنگ ہو رہی ہے، گولان ہائٹس کی طرف شیلنگ کیا ہے. کچھ دن بعد ہی 11 جولائی 2018 اسرائیل نے اسٹرائک کیا ہے پھر گولان ہائٹس کی طرف آرمی پوزیشنز پر. 11 جنوری 2019 اسرائیل نے ڈمسکس کے ایئرپورٹ ویئر ہاؤس پر
میزائل برسائے جس پر کچھ نقصان ہوا۔ 13 جنوری 2019 سیریا نے اسرائیل کے مسلسل ایئر ریڈز پر ہوائی حملوں سے تنگ آ کر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں ایک بات کہی کہ اگر اسرائیل کو اسی طرح اسے نہ روکا گیا تو ہم خود بھی اپنی طرف سے حملہ کریں گے۔ 28 مارچ 2019 کو اسرائیل نے پھر حملہ کیا سویلین ایئرپورٹ پر۔ 30 جون 2019 اسرائیل نے پھر دمشق پر حملہ کیا جس میں 4 لوگوں کا انتقال اور 21 گھائل ہوئے۔ 23 جولائی 2019 اسرائیل نے میزائلوں کے ذریعے ایک بڑی پہاڑی کو گولان ہائٹس کی طرح نشانہ بنایا۔ 17 اپریل 2016 بنجامن نتنیاہو کہہ رہے ہیں کہ گولان ہائٹ انہی کی رہے گی ہمیشہ کے لیے، گولان ہائٹ ول ریمین اسرائیلس۔ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ دراصل اسرائیل کا گولان ہائٹ پر رہنے کا پیریڈ ختم ہو چکا تھا۔ یونائٹڈ نیشن کو پہلے ہی کہہ دینا چاہیے تھا اسرائیل گولان ہائٹ سے نکل جائے۔ 3 سال بعد ہی صحیح یونائٹڈ نیشن نے کہا کہ اسرائیل گولان ہائٹ سے نکل جائے۔ اسرائیل نے سیریا کی گولان ہائٹس کو 1967 میں لیا تھا۔ اسرائیل کے مطابق یہ جگہ اس کے لیے خطرہ تھی، اس لیے اس نے ایکوائر کیا۔ بعد میں اس ڈسپیوٹ کو یونائٹڈ نیشن نے کسی اور تھرڈ گروپ کو رکھ کر کور کیا۔ اس کو ایک پیریڈ دیا گیا تھا کہ یہ کب تک اس طرح چلے گا، تو 50 سال بتایا گیا تھا۔ یہ 50 سال مکمل ہو گئے۔ ضروری یہ ہے کہ اسرائیل مکمل سیریا کے گولان ہائٹ سے نکل جائے۔ اسی لیے یونائٹڈ نیشن میں کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو سیریا کے گولان ہائٹ سے نکل جائیں۔ تاریخ دیکھیے 4 دسمبر 2019، 4 دسمبر 2019۔ اور یونائٹڈ نیشن کا ایک اصول ہے کہ طاقت کے بل پر کوئی بھی ملک دوسرے ملک کو حاصل نہیں کر سکتا، یہ اس کا خاص ایک قانون ہے۔ مزید اور کچھ کہے میں یہی کہوں گا کہ یہ وہ پہلی وجہ ہے جس کے لیے سیریا کے اندر لڑائی شروع کی گئی۔ سلام کرتا ہوں ولادیمیر پوتین اور لاورو کو کہ ایسے لوگ دنیا میں ہیں جو ابھی بھی امن کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حقیقت کو سمجھنا اور اس کا ساتھ دینا ہر انسان کا فرض ہے۔ 5 فروری 2020 ایردوغان کا کہنا کہ سیرین ٹروپس کو آبزرویشن پوائنٹس سے ہٹ جائے جو سیریا کے اندر ہی ہے، خود کے آسمان میں کسی کو برداشت نہ کرنے والے، اور یہی 5 فروری 2020 آپ کو نظر آ رہی ہے جو دونوں کا میل ہے۔ ایردوغان کا اور اسرائیل کا میل اور مقصد ہے کہ کسی بھی طرح بشار الاسد کو ہٹائیں اور اپنا فائدہ حاصل کریں۔ اس مختصر سے وقفے میں اپنی بات کو رکھنے کی کوشش کیا۔ دعا کیجیے دنیا میں ہر جگہ بربریت ختم ہو۔